قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں، اعراب جمع ہے اعرابیون کی، اعرابی بدوی لوگ، صحرا نشین لوگ۔ عرب میں دو طرح کے تھے یہ لوگ، ایک شہروں میں آباد تھے، مکہ ہے، مدینہ منورہ ہے، طائف، یہ مختلف شہر تھے، اور بھی شہر تھے، رابغ تھا موجود تھا، جدہ تھا پہلے سے تھا، یہ شہر بھی تھے، لیکن یہ کہ زیادہ تر عرب آبادی جو ہے وہ صحراؤں کے اندر رہتی تھی، تو صحرا نشین بدو، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے تھے۔ کسی علاقے میں بارش ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ گھاس اگائے گی، کچھ رویدگی ہوگی، یہاں چلے گئے، ادھر سے خیمے اکھاڑے وہاں جا کے خیمے لگا لیے۔ وہ تو ہر وقت یوں سمجھیے کہ وہ خیمہ ان کا جو ہے تیار رہتا تھا، ادھر سے اکھاڑا ادھر لگایا، ادھر سے ہٹایا ادھر لگا دی۔ تو یہ بدو ہے، صحرا نشین، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ یا نوٹ کیجئے، اگر اس کو فعل ماضی کے اندر سادہ طور پر لانا ہوتا تو الفاظ ہو سکتے تھے ما آمنتم، قل ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن عربی زبان میں جو فعل مضارع سے قبل لم لگتا ہے، یہ انتہائی تاکید والی نفی ہے، نفی جہت میں لم کہلاتی ہے۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ اگر ہوتا ما آمنتم تو وہ سادہ ترجمہ ہوتا تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن یہاں ما آمنتم نہیں ہے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اب اس کے ترجمے کئی ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے معنی سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، تم نے سرنڈر کر دیا۔ لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے، ہم اس معنی میں بھی لا سکتے، تم اسلام لے آئے ہو جب تم نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تم کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئے۔ تو اسلام کا دعویٰ تو کرو، ایمان کی بات نہ کرو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب دیکھیے اگرچہ ما آمنتم یا لم تؤمنوا سے بات پوری ہو گئی تھی، مزید تاکید کے لیے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ لما جو ہے یہ لم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور اس میں اضافی مفہوم پیدا ہوتا تاحال، تاحال تمہارے دلوں میں ایمان ہرگز داخل نہیں ہوا۔ لیکن وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کا ایک اہم ترین مقام ہے کہ اس میں ایمان اور اسلام کو دو علیحدہ چیزوں کی حیثیت سے بیان کیا گیا، ورنہ قرآن مجید میں عام طور پر مسلم، مومن، ایمان، اسلام یہ تقریباً مترادف الفاظ کے طور پر آئے، اس لیے کہ حقیقت میں جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے، دل میں ایمان ہو، عمل میں اسلام ہو۔ اب اس کو جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، گلاب کو آپ پھول کو کوئی بھی نام دے دیں لیکن اس کی خوشبو تو وہی رہے گی نا، وہ بڑی عمدہ خوشبو اس سے آتی رہے گی، نام کوئی دے دیجئے۔ تو ایک ایسا شخص جس کے دل میں ایمان ہے، عمل میں اسلام ہے، اسے چاہے مسلم کہہ لیں، مومن کہہ لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اسلام اور ایمان تقریباً مترادف الفاظ کی حیثیت سے قرآن مجید میں آئے ہیں، لیکن جب یہ دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحات ہیں تو یقیناً ان میں فرق بھی ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاحات میں 3 جوڑے ہیں جن میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثلا نبی اور رسول تقریباً ہم معنی الفاظ بھی ہیں، نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی آ سکتا ہے، لیکن فرق بھی ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے، ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ اس طرح جہاد اور قتال، ہر قتال تو لازماً جہاد ہے، ہر جہاد قتال نہیں ہے، جہاد باللسان، جہاد بالقلم،
آپ اللہ کے دین کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کو اللہ کے دین کو زمین میں سربلند کرنے کے لیے قلم سے کام لے رہے ہیں، زبان سے کام لے رہے ہیں. دعوت جو ہے آپ زبان سے دے رہے ہیں، قلم کے ذریعے دے رہے ہیں یا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ قتال نہیں ہے. قتال تب ہوگا جبکہ آپ میدان میں آئے شمشیر بکف ہو کر اور کفار کے ساتھ جنگ کریں، تب یہ قتال ہے. لیکن ہر قتال لازماً جہاد ہے، وہی عام اور خاص کی نسبت ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے مسلم اور مومن. مسلم عام ہے، مومن خاص ہے. ہر مومن لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. یہ جو فرق ہے یہ اس آیت میں بیان کیا گیا. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجیے ہرگز تم ایمان نہیں لائے ہو، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا ہے. ہاں تم کہہ سکتے ہو اب اسلام لے آئے. البتہ پھر امید دلائی گئی اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اس کے اجر و ثواب میں سے. حالانکہ دیکھیے اصولی بات تو یہ بنتی ہے اگر ایمان نہیں ہے تو اطاعت میں جو عمل اس نے کیا ہے اس کے کوئی جزا نہیں ملنی چاہیے. اصول تو یہ ہے، بغیر ایمان کے کسی عمل کا کیسے جزا ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے. اپنے ان دو صفات کے حوالے سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. لہذا اس نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ اس حالت میں بھی اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو ہم تمہارے اعمال کی جزا اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کریں گے.